الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق دالا کی منت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان نفس کرامت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است علی حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است اللہ رب العزت خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سید سربراہ حامی بے کساں شب اسرا کے دلہا تاجدار کائنات فخر کائنات محسن کائنات رونق کائنات رنگت کائنات
تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، سرور انبیاء، محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم مکرم سامعین، حاضرین، عزت مآب علماء کرام، وارثان منبر و محراب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر گزار ہوں اس عظیم محفل پاک میں شرکت کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ برادر عزیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان عطاری زیدہ شرفہ کے توسل سے حاضر ہوں، اور آپ کے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن صاحب زیدہ شرفہ، اللہ پاک یہ رونقیں اور یہ سعادتیں ہم سب کے حصے میں تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آج کی یہ پروقار محفل پاک کا جو انعقاد کیا گیا ہے، وہ ایک عظیم شخصیت جن کو میں اور آپ اور زمانہ اور اہلیان اسلام افضل البشر بعد الانبیاء، صاحب النبی، خلیفۃ الرسول، نائب رسول، مزاج شناس رسول، یار غار اور مدفون روضہ رسول، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غم دکھ خوشی میں برابر کی شرکت کرنے والی شخصیت، اور آپ کے سسر نامدار جناب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل کی ذات ببرکات کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے، اور آپ سب عاشق بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سننے کے لیے تشریف فرما ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کی چھتری کا بروز قیامت ہم سب کو سایہ نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتی مبارک کے اندر دو عظیم اور بڑے سفر کیے۔ پہلے سفر کا نام ہے سفر معراج، مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، فلسطین بیت المقدس زمینی سفر، اور پھر وہاں سے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانے کے بعد پھر آسمانی سفر شروع ہوا، اور اس سفر کے اندر شریک سفر تھے آسمانی مخلوق کے علم بردار اور عظیم نام جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اور وہ نورانی شخصیت تھے جن سے گناہ نہیں ہوتا، جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ پاک کی پناہ میں رہتے ہیں، ان سے خلاف اولا بھی نہیں ہوتا، گناہوں سے مبرہ اور پاک ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے نورانی مخلوق میں بلند نام رکھنے والے جبرائیل علیہ السلام، اور ایک دوسرا سفر جو صرف زمینی سفر تھا، جس کو میں اور آپ ہجرت کے سفر سے یاد کرتے ہیں، جو کہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور مدینہ المنورہ اختتام پذیر ہوا۔ عرش کی مخلوق انبیاء کے علاوہ فرشتوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے اس سفر میں شریک جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، کائنات میں افضل ترین۔ اور جب ہجرت کا سفر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا، تو پھر انبیاء کے بعد جو افضل ترین شخصیت تھے ابوبکر صدیق، وہ شریک سفر تھے، ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور جناب صدیق اکبر کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، وہ بھی کمال کی شخصیت تھے اور یہ بھی کمال اور جمال کی شخصیت تھے۔ بلکہ ایک جملہ میں آپ احباب کی نظر کرتا جاؤں،
اہل نظر نے اس میں بات کی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اور آسمانی دنیا کے بعد چھٹے ساتویں آسمان کے بعد سدرہ کا ایک مقام آتا ہے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نور ہونے کے باوجود کہا جناب آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اللہ کی انوار و تجلیات آگے ہیں، اور ایک بال کے برابر اگر میں نے اوپر پرواز شروع کر دی تو میں اللہ کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے نورانی پر بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہوں میں نور لیکن اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ کی نورانیت کو برداشت نہیں کر سکوں گا، سو میرا آخری مقام سدرہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوموا الی حاجتکم، جبرائیل جہاں تیرے سفر کا انجام اور اختتام ہو رہا ہے، میں محمد مصطفیٰ کے سفر کی یہاں سے شروعات ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ حلوموا الی حاجتکم، اے جناب جبرائیل آپ کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، مجھے بتائیے میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا جو آگ میں ڈلوانا جانتا ہے وہی بچانا بھی جانتا ہے۔ کہا تو نے ابراہیم کو کہا تھا میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں جانا ہے جہاں سفر ختم ہو جاتے ہیں، زمین ختم ہو جاتی ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں نے وہاں جانا ہے، بتا تیری کوئی حاجت ہے وہاں سے پوری کروا کے لاؤں۔ یہاں اہل نظر نے بات کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب وہاں رک گئے نا سدرہ کے مقام پر، کہا رکنا چاہیے بھی تھا، اگرچہ نور تھے لیکن رک گئے، کہا اگر یار غار ہوتے کبھی نہ رکتے، وہ چل جاتے فنا ہو جاتے آقا کی محبت میں، لیکن وہ نہ ٹھہرتے، کہتے کہ نہیں میں آیا آپ کے ساتھ ہوں، جاؤں گا بھی آپ کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ملاقات میں تھوڑا وقفہ رکھا کریں، ٹھہر کے ملا کریں، محبت بڑھتی ہے۔ پاس بیٹھے صدیق اکبر نے اس جملے کو سن لیا، ظہر کی نماز پڑھی اور ملے بغیر واپس پلٹ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ حالانکہ ان آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ابو بکر موجود ہیں، نماز پڑھ کے گئے ہیں۔ پھر پوچھا انس بن مالک جو کہ خادم خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا جی آقا آئے تھے ابو بکر، نماز پڑھ کے واپس پلٹ گئے ہیں۔ عصر کا وقت آیا، ابو بکر صدیق آئے، باجماعت نماز ادا کی، اور ذہن میں اور وہ جملہ گونج رہا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور وہ آئے تھے دنیا میں محبت بانٹنے کے لیے، آقا سے وفا کرنے کے لیے، وہ ہر وہ جملہ، وہ ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جس سے آقا کی وفا نظر آئے، آقا کی محبت بڑھ جائے، وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت پوچھا، کہا آئے تھے نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ مغرب کا وقت آیا، تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق بغیر ملے واپس پلٹ گئے۔ پھر پوچھا اور انس بن مالک سے رہا نہ گیا، مغرب کی نماز پڑھی اور چل دیے ابو بکر صدیق کے گھر۔ یار آقا تیرا نام بار بار پوچھ رہے ہیں، زور کے وقت بھی پوچھا تھا، عصر کے وقت بھی پوچھا ہے، اب مغرب کے وقت بھی پوچھا ہے، یار ملے بغیر واپس پڑھ۔ کہا آقا نے فرمایا تھا میں تو اس پہ عمل کر۔ واپس دوڑے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئے اور آقا نے پوچھا ابو بکر کہاں چلے جاتے ہو؟ کہا آقا سنا تھا کہ آپ نے فرمایا وقفے سے ملا کرو، ملاقات ٹھہر کے کیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ اب جملہ ایک چاشنی اور محبت والا، ہاں جی بہت ہی محبت والا۔ اب وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ کوٹ کر سکوں، بس ایک اپنی محبت ہی پیش کر رہا ہوں، اس کی تلخیص آپ کو دے رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ یار ابو بکر تجھے تو نہیں کہا تھا نا،
تجھے تھوڑا کہا تھا، کہا میرے پاس رہا کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دیکھا کر. کہا تھا میں نے، تجھے تھوڑا کہا تھا. غزوہ خیبر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود علی میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. پاک گود تھی نا، تو پاک گود میں پھر پاک سر آنا تھا. نماز سے اس قدر لگاؤ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک جنگ کے اندر آپ کو تیر لگ گیا. اب وہ تیر اگر صحابہ نکالتے ہیں تو بہت بڑے تکلیف کا خدشہ ہے اور خون بہنے کا خدشہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے کہ علی کو تیر لگ گیا ہے، نکالتے ہیں تو تکلیف کا بھی اندیشہ ہے اور خون بھی بہت بہے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کو کہو نماز پڑھے، 2 رکعت نماز کی نیت کرے. شان صدیق سننے والوں وعدہ کر کے جانا نماز نہیں چھوڑنی، ورنہ یہ کھوکھلے دعوے ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کو کہو 2 رکعت نماز کی نیت کرے. اب صحابہ وہ تھے، وہ چونو چرا نہیں کرتے تھے کیسے کیوں اور کیا. کہا جی ٹھیک ہے آپ کا حکم. جا کر فیصلہ سنایا، علی آقا فرما رہے ہیں 2 رکعت نماز کی نیت کرو. کہا جی ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں جناب جی. نماز کی نیت کی، دوران نماز تیر کو کھینچا گیا. اب جب نماز مکمل ہوئی، نماز کی تکمیل کے بعد جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا علی بتاؤ تکلیف کتنی ہوئی ہے؟ کہا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم مجھے تو یہ خبر نہیں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں تیر کھینچا یا دوسری رکعت میں کھینچا، رکوع میں تیر کھینچا یا سجود میں کھینچا، قیام میں یا تشہد میں کھینچا. جب ہم اللہ کے ہاں ہوتے ہیں پھر صرف اللہ کے ہاں ہوتے ہیں، پھر اللہ کی بندگی ہم کر رہے ہوتے ہیں. کہا ہم پھر ان دنیا کی تکلیفوں سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں. یہ محبت تھی علی المرتضیٰ کی نماز کے ساتھ. اب اس قدر محبت رکھنے والے وہ علی المرتضیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک علی پاک کی گود میں ہے اور عصر کی نماز کا وقت بیت چکا ہے اور بالکل اینڈ اور اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اب کشمکش میں ہیں علی المرتضیٰ. بڑی خوبصورت بات جناب، کشمکش میں ہیں. ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ٹک ٹکی نگاہوں سے کر رہے ہیں اور ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی اور عبادت نہیں کر رہا. اس وقت کوئی طواف کعبہ بھی کر رہا ہوگا، مزدلفہ میں بھی کوئی موجود ہوگا، رمی بھی کر رہا ہوگا، اس وقت کوئی آب زمزم بھی پی رہا ہوگا، صفا مروہ کے درمیان بھی کوئی دوڑ رہا ہوگا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا، ماں باپ کا ادب و احترام بھی کر رہا ہوگا، تلاوت قرآن میں بھی مستغرق ہوگا. الغرض دنیا کی کسی نہ کسی عبادت کے اندر کائنات کا کوئی نہ کوئی شخص عبادت کے اندر مشغول ہوگا. علی وہ عبادت کر رہے تھے جس عبادت میں کوئی اور شریک نہیں تھا. وہ تنہا تھے جو آقا کی زیارت کر رہے تھے اور ٹک ٹکی نگاہوں سے کر رہے تھے اور بار بار کر رہے تھے، بغیر وقفے سے کر رہے تھے. اب کشمکش میں آ گئے کہ آقا کو اٹھاؤں یا دیدار کرتا رہوں، میں نماز کی طرف بڑھوں یا آقا کی زیارت کرتا جاؤں یا اس عبادت میں رہوں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ قلم اٹھایا اور کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور کلندر لاہوری شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، ارے نگاہوں کی قضائیں بھلا کب ادا ہو. کا فیصلہ یہ کیا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہ نماز ہو جائے گی، کرتا رہوں میں. لیکن بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرے مصطفیٰ پر گر گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ مبارک کھولی کہا علی گھبرا گئے ہو کیا؟ دشمن نے حملہ کر دیا، خیبر کا میدان تھا نا.
خیبر کا میدان تھا، دشمن نے حملہ کر دیا. کہا نہیں، دشمن آپ کے علی کو ڈرا نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا، رولا نہیں سکتا. آقا آپ نے کہا ہے کہ علی خدا کا شیر ہے، میں کیسے رو سکتا ہوں؟ دشمن کی گھبراہٹ سے مجھے نماز نے رلایا ہے، نماز نے رلایا. سورج ڈوب چکا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، جس کو درمیانی نماز کا وقت کہا گیا، افضل نماز کہا گیا. کہا وہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز نے رلایا ہے. آقا نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لو. کہا نہیں، دنیا والے تانا دیں گے، دنیا والے تانا دیں گے، مختار کل کے پاس پھر قضا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم انا علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، فردد علیہ الشمس. سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہم انا علیًا فی طاعتک، اے اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا. میں سوال کرتا ہوں آپ سامعین سے، علماء تو سمجھ چکے. اللہم انا علیًا فی طاعتک، اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا. میں نے کہا آقا دو جہاں وسلم، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ علی تو آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں. دود علی کی ہے، سر مبارک رسول پاک کا ہے، تو رسول پاک کی خدمت میں ہے، رسول پاک کی اطاعت میں ہے، رسول پاک کی فرما برداری میں ہے. لیکن رسول فرما رہے ہیں اللہم انا علیًا فی طاعتک، پھر کہا و طاعت رسول کا. دوسرے نمبر پر فرمایا، سمجھا دیا. آلے نہیں سمجھ آئی؟ ہم دونوں کی بات ایک ہے. کوئی ادھر فرما برداری کرے، کوئی مصطفیٰ کی کرے، دونوں کی ایک ہے. جو مصطفیٰ کی فرما برداری میں علی تھے، وہ در حقیقت خدا کی فرما برداری میں تھے، خدا کی اطاعت میں تھے، خدا تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کر رہے تھے. اس لیے آقا نے فرمایا اے اللہ علی تیری فرما برداری میں ہے، تیری اطاعت میں ہے. وطاعت رسول کا، ہاں تیرے رسول کی فرما برداری میں بھی ہے. فردد علیہ الشمس، سورج واپس پلٹا دے. اور پھر کائنات نے دیکھا کہ سورج واپس آیا. ہاں جی، قیامت سے پہلے قیامت قائم ہوئی اور علی پاک نے نماز ادا کی. اچھا، اب میں یہاں ٹھہر کر جو میں سنانا چاہتا ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پورا دن یہ کام نہیں کرتے رہے. علی المرتضیٰ پورا دن زیارت مصطفیٰ نہیں کرتے رہے، کچھ لمحہ تھا، کچھ وقت تھا. ہاں جی، تو پھر زمین سے کہاں آسمان تک پہنچے، سورج بھی واپس آیا. دیدار مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کا شرف اور آپ کی فرما برداری میں رہنا اور ٹکٹکی نگاہوں سے آقا کو دیکھتے رہنا. ارے غار ثور میں 3 راتیں 3 دن آقا ٹھہرے. علی آپ صدیق اکبر مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، مصطفیٰ صدیق اکبر کو دیکھ رہے تھے. ایک لمحے کا یہ مقام. تو جہاں جناب جی 3 دن تک گزر گئے، ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور بار بار دیکھا جا رہا ہے. اے علی المرتضیٰ، دونوں ہاتھوں سے آپ کو بھی سلام، لیکن جس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہزاروں سلام، ان کو بھی ہزاروں سلام. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جان نثار صحابی، خلیفہ اول اور ہر مقام میں صف اول میں رہنے والے صحابہ رشک کرتے تھے. 3 سوال کیا کہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا وقت تھا، کہا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ پاس بیٹھے تھے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا آقا نیت کی تھی، رکھ نہیں سکا. صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. کہا بتانا نہیں چاہتا تھا، اب آپ نے پوچھا ہے تو پھر میں نے بتا دیا، بتانا نہیں چاہتا تھا. دوسرا سوال کیا، فجر کی نماز کا وقت ہے، کہا کسی نے تیمارداری کی آج؟ عمر بن خطاب پھر بول اٹھے، کہا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھ کے جائیں گے تو تیمارداری کریں گے. صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. کہا آقا میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، مجھے کسی نے بتایا اور مجھے ان کی طبیعت کا علم تھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تو میں بھی اٹھ جاتا ہوں. میں نے تہجد پڑھی اور فرض نماز سے پہلے ان کی تیمارداری پہلے میں نے کی.
تیسرا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا آج کسی نے یتیم اور مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو پھر عمر بن خطاب بول اٹھے، آقا ابھی تو آئے ہیں، ابھی تو خود نہیں کھایا، نماز فجر کا وقت ہے۔ پھر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، آقا صبح سویرے میرے بیٹے نے میری بیوی سے کہا بھوک لگی ہے، 2 روٹیاں بنائیں، 1 روٹی ابھی کھائی تھی، میں نماز کا وقت ہوا باہر نکلا، دیکھا مسکین کھڑا تھا، کہا ابوبکر صدیق کسی کا دروازہ نہیں کھلا، مجھے یقین تھا کہ صدیق کا دروازہ پہلے کھلے گا، میں اس لیے موجود تھا۔ کہا بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، کہا جو بیٹا کھا رہا تھا اس سے کھانا لے کر میں نے مسکین کے حوالے کر۔ اب دعائے مصطفیٰ سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ میرے ابوبکر صدیق کے حال پر رحم فرمانا۔ یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب آپ کا وصال با کمال ہوا 3 چیزیں لے کر آپ کا غلام عمر بن خطاب خلیفہ وقت کے پاس پہنچا اور آپ وہ رو پڑے۔ جو پوری جائیداد اور پراپرٹی تھی آپ کی بطور خلیفہ اور بطور حاکم، ایک غلام تھا جو ساتھ وہ، اور ایک پرانی چادر تھی اور ایک گھوڑا تھا۔ فاروق اعظم رو پڑے اور کہہ اٹھے، اے صدیق اکبر آپ نے اپنے بعد میں آنے والے کو مشقت میں ڈال دی، اتنی امانت داری کی زندگی گزاری، اتنی شرافت داری کی زندگی گزاری، اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہے، صرف اسلام کے ساتھ وفا کی، رسول کے ساتھ وفا کی، یہ اپنی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک غلام ہے اور ایک گھوڑا ہے، اور جناب جی ایک اونٹ ہے اور ایک پرانی چادر ہے، اور آپ کو جب کفن دینے کی باری آئی، اب آپ کے وصال سے چند دن پہلے کی بات ہے، اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ، ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا، بیٹا بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں جناب جی آپ کو کفن مبارک دیا گیا تھا؟ کہا 3 کپڑے تھے۔ کہا یہ میرے ایک تو میں نے تہبند باندھا ہوا ہے اور ایک میرے اوپر چادر ہے، تیسرا کپڑا نیا خرید لینا۔ رو پڑی اماں عائشہ صدیقہ، ابا حضور کیا اتنے ہم گئے گزرے ہیں، اتنے ہم غریب ہو گئے ہیں، خلیفہ وقت ہے آپ کو نیا کفن بھی نہیں دلا سکیں گے؟ کہا بیٹا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کفن نہیں دیکھا جاتا، وہاں کردار دیکھا جاتا ہے، وہاں نسبتیں دیکھی جاتی ہیں، میں آقا کے ساتھ نسبت جوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں میرے کفن کی اہمیت نہیں ہوگی، نسبت مصطفیٰ کی اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات یہ نسبتیں قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ۔